اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع سورہ الملک کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الملک قرآن کریم کی وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی المانعہ المنجئہ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یہ صورت مانعہ ہے یعنی روکنے والی ہے، اور المنجیہ یعنی نجات دینے والی صورت ہے، تنجیہ من عذاب القبر اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں، اور اسی لیے اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ ہر رات میں ہر مسلمان کو اپنے دیگر اوراد اور وظائف کے ساتھ اس صورت کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ہے اقتدار، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے دلائل اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ عقلی دلائل ہیں، آفاق سے اور اس پوری کائنات سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تبارک الذی، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات، کہ اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، برکت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں برکت عطا فرماتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ دوسری صفت الذی بیدہ الملک، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اقتدار ہے، حکومت اسی کی ہے۔ زمین و آسمان کے اندر، دنیا اور آخرت کے اندر اگر کسی کو اختیار حاصل ہے، اگر کسی کو اقتدار حاصل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسری صفت وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کے پاس عارضی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوتا ہے، لیکن وہ اختیار عارضی ہوتا ہے، اور کچھ کہیں وہ اختیار حاصل ہوتا ہے، کہیں پر وہ اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان خود عاجز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کو عزت دینا چاہے عزت دینے پر قادر، کسی کی عزت چھیننا چاہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، رات آ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، پھر دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، چوتھی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگلی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ الذی خلق، کہ اللہ وہ ذات ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا الموت والحیات، کس چیز کو پیدا کیا؟ موت کو پیدا کیا، اور حیات یعنی زندگی کو پیدا کیا۔
اس کائنات کے اندر موت و حیات کا ایک بہت بڑا نظام کار فرما ہے۔ اس موت و حیات کے نظام کا خالق وہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، یعنی موت اور حیات کا جو نظام ہے کہ بے شمار چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، پہلے موجود نہیں تھیں اب موجود ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ موت و حیات کا ایک تسلسل ہے کہ ہر چیز کے اوپر موت بھی طاری ہوتی ہے، وہ چیز کو زندگی بھی عطا ہوتی ہے۔ پھر زندگی کی مختلف قسمیں ہیں، انسانوں کو، جنات کو جو زندگی عطا ہوئی ہے اس کی یہ اور نوعیت کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو زندگی عطا کی ہے وہ اور نوعیت کی ہے، جو نباتات کو، پودوں کو اور درختوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے وہ اور نوعیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے ہر ذرے کے اندر زندگی موجود ہے۔ قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات رکھی ہے۔ حیات کی نوعیت مختلف ہے، کچھ اقسام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کو ابھی تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوسری آیت کے اندر ایک اور صفت بیان فرمائی کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت و حیات کا یہ سارا نظام بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آگے مقصد بتایا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ سارا نظام بنایا، اس کائنات کو قائم فرمایا، یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیشہ سے سوچنے والے انسانوں، عقل رکھنے والے انسانوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ اس کائنات کو کیوں بنایا گیا، ہماری ابتدا کہاں سے ہے، ہم کہاں سے آئے اور ہماری انتہا کیا ہے، منزل ہماری کون سی ہے۔ یہ سوال انسانوں کو ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے اور انسانوں نے پھر اپنی عقل کے مطابق اس کے مختلف جوابات سوچے۔ قرآن کریم نے اس سوال کا بہت واضح کر کے جواب بتایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسانوں کو اور جنات کو جو حیات عطا ہوئی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے، وہ تمہارا امتحان لے۔ ایکم، کہ کون تم میں سے احسن، زیادہ خوبصورت ہے، عملاً، عمل کے اعتبار سے، کہ کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہے، عمل کس کا ٹھیک ہے، عمل کس کا غلط ہے۔ اس بات کے اندر تمام انسانوں اور جنات کا امتحان لیا جائے، اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کا نظام بنایا، موت و حیات کا یہ پورا سلسلہ چلایا۔ مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کا عمل ٹھیک ہے، کس کا عمل خوبصورت ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوبصورت عمل کسے کہتے ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا قرآن کریم اتارا ہے۔ پورا قرآن کریم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون سا عمل احسن عمل ہے اور کون سا عمل برا عمل ہے، خوبصورت عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے، بدصورت عمل کیا ہے، پسندیدہ عمل کیا ہے اور ناپسندیدہ عمل کیا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اعمال تو انسان کرتا ہے، انسان کا جسم یہ عمل کی ایک مشین ہے۔ ہر وقت انسان کوئی کبھی بولتا ہے، کبھی سنتا ہے، کبھی ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، پاؤں سے کہیں چل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو جسم ہے یہ عمل کی ایک مشین ہے، لیکن ہر عمل کا حکم معلوم ہوتا ہے اللہ کی شریعت سے۔ کچھ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں اور کچھ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ جو اعمال اللہ کو پسند ہیں وہ کہلاتے ہیں احسن عمل، وہ کہلاتے ہیں خوبصورت عمل، اور جو اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا، وہ عمل بدصورت عمل کہلاتے ہیں، وہ عمل برے عمل کہلاتے ہیں، اور وہ عمل اللہ کے ناپسندیدہ عمل کہلاتے ہیں۔ پورا قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہی دو باتوں کی تشریح ہے، اوامر اور نواہی، امر اور نہی، کہ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کام تم نے لازمی کرنے ہیں یا یہ کام تم کر سکتے ہو، ان کاموں کو تم نے بالکل نہیں کرنا، ان کاموں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم
اس کے اندر انہی دو باتوں کی تشریح ہے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے کے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ احسن عمل ہیں، اور انسان سے مطالبہ ہے، ایک مکلف انسان سے اس بات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ یہ عمل کرے گا، اس کا عقیدہ یہ ہوگا اور اس کا عمل یہ ہوگا۔ بار بار قرآن کریم کے اندر ہزاروں دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آمنو اور وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر ایک انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے سے باہر ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر احسن عمل کی تشریح فرمائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے زیادہ خوبصورت عمل والا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ کرامن کاتبین موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں طرف موجود ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف موجود ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر اعمال نامے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ انسانوں کے نیک اعمال کو لکھتا رہتا ہے، اور جو بائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ انسانوں کے برے اور غلط اعمال کو نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اور جب تک انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، وہ اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور جب انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا یہ اعمال نامہ بند کر کے جمع کرا دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب روز جزا ہوگا، روز حساب ہوگا، تو اس دن انسانوں کو ان کے یہ اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بہت تفصیل سے اس منظر کو بتایا کہ انسانوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور انسان جب ان اعمال ناموں کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ الکہف کے اندر قرآن کریم نے بتایا کہ ما لہذا الکتاب، کہ انسان حیران ہو کر کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، کہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ اس نے کسی چھوٹے کام کو چھوڑا، نہ اس نے کسی بڑے کام کو چھوڑا، جو ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری اس بات کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے، ہمارے اس عمل کو بھی لکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اندھیروں کے اندر جا کے، رات کے اندھیروں میں بند کمروں کے اندر جا کر کیے گئے اعمال، وہ بھی اس اعمال نامے کے اندر لکھے گئے ہیں، چاہے وہ اچھے عمل ہیں ان کو بھی نوٹ کیا گیا ہے، برے عمل ہیں ان کو بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ اس امتحان کا ایک پورا نظام ہے، اور اسی وجہ سے اس دنیا کو دارالامتحان کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جس بھی انسان کو بھیجا جاتا ہے وہ انسان امتحان کے اندر آ جاتا ہے۔ کبھی اس کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اس سے مال لے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کو خوشی عطا کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ ہر حال کے اندر انسان آزمائش کے اندر ہے۔ کسی کو حکومت ملی ہے، اختیار ملا ہے، وہ بھی امتحان کے اندر ہے۔ کسی کو بالکل محروم کیا گیا ہے، ظاہری اسباب بہت کم اس کو عطا کیے گئے ہیں، تو وہ اس حالت کے اندر امتحان کے اندر ہے۔ اور جو کہ کسی بھی حالت میں، یہ کس حال میں ہم نے رہنا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس حال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں سے رکنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس حال کے اندر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ دنیاوی وسائل ہوں گے، بہت زیادہ اس کے پاس اسباب ہوں گے، اس کو جس حال میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا اس کا امتحان ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا کہ ہم نے یہ موت و حیات کا یہ سارا نظام کیوں چلایا، کہاں سے اس کو شروع کیا گیا، کہاں سے انسان آتے ہیں اور کہاں انسان چلے جاتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ انسان آتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے دنیا اسی طرح برقرار ہے، ہزاروں لوگ آئے وہ چلے گئے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ابھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے بھی جس کا ٹائم پورا ہوتا جا رہا ہے تو اسی لمحے وہ اس دنیا سے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ نئے انسان، نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، نئے انسان اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور اپنا ٹائم پورا کر کے وہ جا کے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک
دن ہوگا جو نتیجے کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے، جو جزا کا دن ہے، جس دن اس دنیا کے اندر کیے گئے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور برے عمل کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمیں یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جیسے مرضی اس کو گزار لو، اور جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، مرنے کے ساتھ ایک عالم سے انسان دوسرے عالم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں موت کو انتقال بھی کہا جاتا ہے، جب اطلاع دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو گیا ہے۔ پھر عالم برزخ کے اندر جا کر سارے انسان جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا ایک مرحلہ آئے گا جب سارے انسانوں کو ایک ساتھ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ اس زندگی کی حقیقت ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل خوبصورت ہے۔ تو اپنے ہر عمل کو اس ترازو کے اندر تولنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے ہر عمل کو اس ترازو میں تولنا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بات، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بات اللہ کی پسندیدہ باتوں میں شامل ہے یا اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سچ بولتا ہے اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، دونوں صورتوں میں انسان بات کرتا ہے، لیکن سچ بولنا ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ حلال طریقے سے مال کمانا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اپنے ہر عمل کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اعمال میں شامل ہے یا وہ اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں شامل ہے۔ جب اس طرح کر کے زندگی گزاریں گے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جو حساب کا دن ہوگا تو وہ دن ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مرنے کا تجربہ کر لو، خود کو مردہ تصور کر لو کہ جیسے تمہارے آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ وہ اس دنیا سے جاتے رہتے ہیں، تو خود اپنے بارے میں یہ سوچو کہ ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور حاسبو قبل ان تحاسبو، پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، بڑے حساب سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیشی سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو، تو وہ پیشی تمہارے لیے آسان ہوگی۔ غفلت میں زندگی گزاریں گے، بغیر سوچے سمجھے اعمال کرتے جائیں گے، کام کرتے جائیں گے، تو اس وقت حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقت اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ لیبلوکم، کہ موت و حیات کا یہ سارا نظام اس لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جانچے، وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے زیادہ احسن ہے عمل کے اعتبار سے، خوبصورت عمل والا ہے، وہو العزیز الغفور، وہو العزیز، اور وہ بہت غالب ہے، الغفور، اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اتنا کڑا نظام ہے، انسان کا ہر عمل محفوظ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو فوری طور پر پکڑتے نہیں، اس کو توبہ کی مہلت دیتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ شاید اس کو عقل آ جائے، وہ سوچ سمجھ لے، اور جو عمل اس کے غلط ہیں ان اعمال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پانچویں اور چھٹی صفت بتائی گئی کہ وہ العزیز، کہ وہ بہت غالب ہے، چاہے تو جیسا ہی کوئی انسان برا عمل کرتا ہے، کوئی انسان ظلم کرتا ہے، کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے،
تو چاہے تو اسی وقت اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ فوری طور پر نہیں پکڑتا تو اس سے کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم نہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پکڑنے پر قادر نہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ جس وقت جب چاہے جس کو چاہے وہ پکڑ سکتا ہے اور دنیا میں ہی اس کے عمل کا بدلہ اس کو دے سکتا ہے، لیکن وہ غفور ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ انسانوں کو ناکام ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ موقع دیتا ہے، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی انسان کو عقل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد انسان کو عقل آ جائے اور انسان اپنے کیے پر نادم ہو جائے، انسان توبہ کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور کل کو جو اس کا یوم حساب ہے اس دن اس کے لیے آسانی ہو اور وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ تو وہ عزیز بھی ہے، وہ بہت قدرت والا ہے، الغفور، اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس سے اگلی آیت کے اندر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات، صرف انسانوں کو اس نے پیدا نہیں کیا اور صرف موت اور حیات کے اس نظام کو پیدا نہیں کیا، بلکہ الذی خلق، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سبع سماوات، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً اوپر تلے، ایک آسمان اس کے اوپر ایک اور آسمان، اس کے اوپر ایک اور آسمان، اس کے اوپر ایک اور آسمان، طباقاً اوپر تلے، اوپر نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ ابھی تک انسانوں کا مشاہدہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا، لیکن احادیث کے اندر بھی بتایا گیا، قرآن کریم کے اندر بھی بتایا گیا کہ آسمان 7 ہیں۔ ایک آسمان اس دنیا والا آسمان ہے جو سب سے قریب ترین آسمان ہے، پھر اس سے بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ایک اور آسمان ہے، پھر اس سے بہت زیادہ فاصلے کے اوپر ایک اور آسمان ہے۔ اس طرح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو الذی خلق سبع سماوات، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً اوپر نیچے، اوپر تلے پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، قرآن کریم نے اپنے مخاطب کو، اپنے پڑھنے والے کو بتایا کہ ما ترا، کہ تو نہیں دیکھے گا، فی خلق الرحمن، اس رحمان کی تخلیق کے اندر، من تفاوت، کوئی فرق۔ انسان بھی چیزیں بناتے ہیں، انسان مکان بناتے ہیں، انسان گاڑیاں بناتے ہیں، انسان سڑکیں بناتے ہیں، لیکن ان کے اندر جب دوسرے انسان غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مکان کے اندر یہ خرابی ہے، اس گاڑی کے اندر یہ خرابی ہے، اس روڈ کے اندر، اس سڑک کے اندر یہ خرابی ہے۔ بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں کیونکہ انسانوں کا علم ناقص ہوتا ہے، انسانوں کی قدرت ناقص ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت بھی کامل ہے، لہٰذا جو اللہ کی تخلیق ہے اس تخلیق کے اندر انسان کو کوئی فرق معلوم نہیں ہو سکتا، انسان کسی کمی کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ما ترا، تو نہیں دیکھے گا، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق کے اندر، من تفاوت، کوئی فرق، تمہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو سکتا، کوئی کمی محسوس نہیں ہو سکتی، تم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ اس چیز کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، کوئی انسان سوچے، اپنی پوری عقل جو ہے نا وہ لگا دے اس کے اوپر کہ اس زمین کو اس سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی عقل تھک جائے گی، اس کا علم ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے کوئی بہتر صورت وہ نہیں بتا سکتا۔ سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا، رات اور دن کے نظام کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، خود انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی تخلیق کی، کوئی انسان اس سے بہتر وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو اس سے بہتر اس طرح کیا جا سکتا ہے، یا اس کی اللہ کی اس تخلیق کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ما تری فی خلق الرحمن، کہ تو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق کے اندر، من تفاوت، کسی قسم کا کوئی فرق، فرجع البصر۔ پھر قرآن کریم نے بتایا، چیلنج کیا کہ ویسے تو تم دن رات دیکھتے رہتے ہو، اب یہ بات معلوم ہونے کے بعد دوبارہ غور کرو، دوبارہ غور سے دیکھو اور تلاش کرو کہ کیا اس رحمان کی تخلیق کے اندر، اس پورے کارخانے قدرت کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ فرجع البصر، کہ تو لوٹا اپنی نگاہ، دوبارہ سے غور کرو، ہل تری من فطور، ہل تری، کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کی کوئی
تمہیں کوئی نقصان نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی خرابی نظر آتی ہے، بار بار اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، بار بار غور کر کے دیکھو، تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے لیے چیلنج ہے کہ اس کے اندر تلاش کرو کہ کیا اللہ کی اس تخلیق کے اندر کہیں پر کوئی کمی، کہیں پر کوئی خرابی موجود ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر دل سے تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ خالق بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اسی نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا، اور جو بات اس نے ارشاد فرمائی وہ بات بالکل حق اور سچ ہے، اس بات کے اوپر ایمان لانا چاہیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس لیے اس نے یہ موت و حیات کا نظام بنایا کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے، وہ جانچنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل تم میں سے خوبصورت ہے۔ تو جب اس مضمون کو ذہن میں رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا، زندگی کا مقصد ہمیں سمجھ آئے گا، اور جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب ہماری پیشی ہوگی تو اس وقت ہمیں حسرت نہیں ہوگی، اس وقت ہمیں پشیمانی نہیں ہوگی، بلکہ ہم خوش و خرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ پیش ہو سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔